بسم الله الرحمن الرحیم. بیاک ٹرکین ددیداد مامالے رار سیارے دار دیجاروٹ انصار مدنیس جو سلام تھمس مئی ظاہرین انے چماٹ بین گام گام ارگے اور آلو کے اسپا مشتے سوچ سمبچو بین ای مفیدی ای چاکوری ای معصومانی گا سو مشوٹمس تاکہ اسے گری پلئی کے میللارہم کے سدٹارہم اے پوری دنیا تک جلی جوت اور ساتھ ہی مختلف اداروں اسے گری پلے جو پاکستان جو یا پوری دنیا تک جو کہ اونشوانن اے اونشو مجا کے مشتارہم اے مشتار رنو جو خون ٹھاٹے سو مشوفت تمس انے دک چوبیم سوس گتوم گوٹور توم ادارور اے مشتار جلات اور توم آل اولادو اے انداز سوس تربیت تھا تو اش مسپدی کی شریار تھمس مئی بیا کر انے گلیت پلے جوگا اور ساتھ ہی پاکستان جوگا بود اتھل اونشی وطن اور رینو مجا کے اتھلارین اے سوس کی پونڈا یوا یا تمس سے طرف جو توم طرف جو ہی گٹو مارگینی انی راروٹ جو سلام تھمس. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت دیا. ظاہر گلگت بلتستان عموماً کہتے ہیں کہ حسین ہے، تو یہ حسن ایک قدرت کی طرف سے ہے، ایک لوگوں کے آپس میں حسن ہے، اور خصوصاً یہ حسن ظاہر ہے آپ کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے، جو آپ کے ساتھ ملتے ہیں، تو اس حساب سے اپنے جو گاؤں دیہات میں جو تربیت میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ظاہر ہے یہاں پہ آپ آئے ہیں، پوری گلگت میں جتنے بھی گاؤں دیہات میں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کی طرف سے میں آپ لوگوں کو دل کے عطا کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور ساتھ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارے اس فورم میں بیاک میں سعید طارق زیدی صاحب ظاہر کراچی سے تشریف لائے ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا سر آپ گلگت بلتستان کے اس پس منظر کو سامنے رکھ کر آپ کیا کہیں گے، کیا پیغام دیں گے؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ گلگت بلتستان میں کافی پوٹینشل ہے ہر حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے. فیوچر میں اگر یہاں جو سی پیک کے منصوبے ہیں، روڈ وغیرہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں اور ایزی ایکسیس ہو جاتا ہے باقی ملک کے لوگوں کو یہاں تک آنے کا، یہ کافی ہیلپ فل ہوگا. اور اس کے علاوہ یہاں کے ماشاءاللہ فروٹس اور فلاورز کے اندر کافی میں ادھر دیکھتا ہوں کہ اگر یہ صحیح طریقے سے اگر کوئی رہنمائی ان کی ہو اور یہاں پر جو ہے تھوڑی سی اویئرنیس بھی دی جائے کہ کیا کیا چیزیں یہاں ہو سکتی ہیں اور کس طریقے سے لیٹسٹ جو ایگریکلچر کو اپنا کر کے کیسے جو ہے ہائی ایلڈ لی جا سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں اس کا فیوچر کافی بہتر دیکھتا ہوں. اسپیشلی یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کافی کوآپریٹیو، بہت زیادہ عزت دینے والے، تو اتنا پیار دینے والے کہ اس کو بلانا کم از کم مشکل ہوتا ہے. تو ان کی پیار کی وجہ سے آدمی کو پھر دوبارہ کشش ہوتی ہے کہ جی پھر جو ہے نکلا جائے، پھر لوگوں سے ملا جائے، دیکھا جائے فیوچر کے اندر کچھ ہم بھی ادھر کوئی اپنا وہ کریں، کوئی انویسٹمنٹ کریں کسی شکل میں، آیا گروئنگ سائٹ پر یا ٹورزم کے حوالے سے. ادھر کے لوگوں کو وہ دیکھ کر کے ان کی محبت، خلوص اور پیسفل انوائرمنٹ دیکھ کر کے ایسا یعنی کہ وہ ہوتا ہے، یہ فیلنگ ہے میری. تو کافی محنتی لوگ ہیں. آج بھی میں ادھر جو لیڈیز گروورز اور ان کے خیالات، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ کافی چیلنجز کو فیس کرنے کے موڈ میں ہیں اور آگے بڑھنا چاہتی ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو خود کفیل کرنا چاہتی ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے کیونکہ
انگلش میں کہاوت ہے دیر از ول دیر از وے. اگر یہ ول نہیں ہے تو کوئی راستہ نہیں ہے, بے شک لیکن ول آپ کو بہت آگے لے جاتا ہے صحیح. کیونکہ آپ بیٹھتے نہیں ہیں. اور قرآن بھی اور اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا. بے شک تو جس دن ہم نے یہ خیال کر لیا کہ ہمیں خود اپنی حالت بدلنی ہے, اپنے گھر کی بدلنی ہے, تو یقیناً جو ہے اللہ بھی آپ کی ہماری مدد کرے گا. صحیح. لیکن اگر ہم نے مایوسی کی اور ہم نے بولا گورنمنٹ یہ نہیں کرتی, گورنمنٹ وہ نہیں کرتی, سارا الزام گورنمنٹ کو دیا اور خود ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے, تو یہ سفر جو ہے مشکل ہو جائے گا. زبردست زبردست. سب سے جو اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک شعر کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. وہ شعر یہ ہے, شکوائے شب ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا, شکوائے واہ. شب ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا کہ فراز تم اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. کیا کہنے. بہت شکریہ طارق صاحب. ظاہر ہے جس نگاہ سے آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بہت کچھ ہے, تجربہ ہے, علم ہے, شعور ہے, آگہی ہے, بزرگوں کی صحبت ہے, اس تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہی جو ہے حافظ محمد راشد صاحب ظاہر ہے لاہور سے تشریف لائے ہیں. سر ظاہر ہے ہم زمین کو دیکھتے ہیں, ہماری نگاہ میں جس کا پس منظر جو پس منظر رکھتا ہے اسی حساب سے زمین کو دیکھتا ہے. آپ زمین کو, گلگت بلتستان کی زمین کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ پھول میرا اوڑھنا بچھونا ہے. کیا کہیں. میں اگر سوتے ہوئے خواب بھی دیکھوں تو مجھے الحمدللہ پھول نظر آتے ہیں اس میں. ماشاء اللہ. یہ میرا شوق ہے, پیشن ہے, بچپن کی ہابی, اور پروفیشن بھی میرا خوش قسمتی سے یہی بن چکا. صحیح. تو الحمدللہ اسی حوالے سے دنیا گھومنے کا اتفاق ہوا. تو گلگت بلتستان کا موسم دنیا میں اچھے موسموں میں سے اس موسم کو میں نے پایا جہاں پہ اچھی کوالٹی کا پھول پروڈیوس کیا جا سکتا ہے. صحیح. یہاں کی مٹی زرخیز, یہاں کے لوگ محنتی. صحیح. تو یہ تو اس میں پوٹینشیل ایک فلوریکلچر کے حوالے سے جو میرا پروفیشن ہے, میرا اڑنا بچھونا, اس حوالے سے میں نے دیکھا. لیکن ٹورزم کے حوالے سے دنیا بھی گھومی میں نے اور شوق رکھتا ہوں اس کا. پاکستان میں ون آف دا بیسٹ ایریا جو ٹورزم کے حوالے سے مجھے لگا وہ یہ گلگت بلتستان کا ایریا لگا. اس میں صرف میں سمجھتا ہوں کہ موسم کا یا یہاں کے پھلوں کا جو کردار ہے وہ تو اچھے موسم والے, اچھے پھلوں والے. الحمدللہ پاکستان میں بہت سارے خطے اللہ پاک نے ایسے پیدا کیے. ہمارا پنجاب ہی اپنی طرز کا, چاہے گرم موسم اور کچھ ٹھنڈا موسم, اور اپنے جو آم ہیں اور اورنجز ہیں اس کے حوالے سے اللہ پاک نے اس میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. بالکل. لیکن یہاں جو اسپیشل چیز جو میں نے پائی وہ جیسے طارق صاحب نے بھی فرمایا ابھی, یہاں کے لوگوں کا رویہ. بالکل. اور میں نے دنیا میں جتنے بھی ٹورزم کے حوالے سے میں نے ممالک دیکھے کہ جہاں پہ ایک ٹورزم ایز ایک سکسیسفل انڈسٹری کے طور پہ چل رہا ہے, وہاں پہ نظارے, قدرتی نظارے, فوڈس یا اور کوئی اٹریکشن کے علاوہ لوگوں کے رویے, اچھے رویے ایک میجر کردار ادا کرتے ہیں. بہت ہم اگر اپنے ملک میں ایک چھوٹی سی مثال دیکھیں, میں ضرور پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ پچھلے سالوں میں سوشل میڈیا پہ مری کے حوالے سے کچھ چیزیں چلتی رہیں. بالکل ایک ٹرینڈ چلا. مری یا گلیات, اس کا حسن ہم دوستوں میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں, خوبصورت جگہ ہیں. لیکن چونکہ وہاں کے لوگوں کے رویے سے کچھ ٹورسٹ حضرات کو شکایت ہوئی تو لوگوں نے یکدم جانا بند کر دیا. تو مطلب رویے اہم ہیں نظاروں کے ساتھ, خوراکوں کے ساتھ. تو یہاں کے لوگوں کا رویہ قدرتی طور پہ 4 سال پہلے میرا اتفاق ہوا آنے کا, اور میں نے قدرتی طور پہ یہاں میں نے یہ دیکھا کہ قدرت نے نوازا ہے یہاں کے لوگوں کو ایک سمائلنگ فیس سے, ایک کھلے دل کی مہمان نوازی سے, کہ وہ ایک مہمان کے آگے بلا شبہ 3 لوگوں کا سامان رکھ دیں گے کہ جی آپ کھائیں, اور پھر بعد میں پشیمانی کا بھی اظہار کریں گے کہ ہم آپ کی خدمت نہیں کر سکے. تو یہ بلیسنگ جو ہے میں نے یہاں کے لوگوں میں دیکھی.
اور یہ میں نے دنیا میں اور بھی خطوں میں نے لوگوں کے کھلے مزاج اور کھلے دل تو دیکھے، لیکن اس طرح کی بلیسنگ ان لوگوں کے ہی خاصا میں نے دیکھا. میں اس حوالے سے ٹورزم اور فلوری کلچر کے حوالے سے ان دونوں کو کمبائن کرتے ہوئے میں ایک چھوٹی سی سجیشن آپ کے اس پلیٹ فارم پہ دینا چاہوں گا کہ موسم اچھے ہیں، یہاں کے خوراکیں اور فروٹ بڑے اچھے ہیں. ٹریڈیشنل فوڈز یہاں کے لوگوں کی جو لوگ گھروں میں بناتے ہیں، ڈرائی فروٹ سے لے کے جو مختلف پھلوں کی جو پروڈکٹس ہیں لوگ بناتے ہیں، مختلف کھانے کھاتے ہیں، وہ بھی ٹورسٹوں کے لیے بڑی ایک اٹریکشن والی چیزیں بن سکتی ہیں. میں سجیشن آپ کو دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ، آپ مقامی لوگ ہیں، کوئی ایک ایسا ایریا یا کسی ایریا میں ایک اسٹریٹ آپ سلیکٹ کر لیں کہ جہاں سے ذرا ویوز اچھے ہوں اور وہاں پہ ہم خیال لوگوں کی ایک کمیونٹی بیٹھی ہو. آپ اس اسٹریٹ کو ایک ماڈل اسٹریٹ بنا کے اس میں آپ فلاورز، میں آپ کو سجیسٹ کر دوں گا کچھ وہ آپ لگا لیں وہاں پہ چیزیں، اور اس اسٹریٹ کے لوگوں کو آپ اس نقطے پہ لے کے آئیں کہ وہ اپنے گھروں کا ایک کمرہ یا ایک پورشن مہمانوں کے لیے ایز اے پیئنگ گیسٹ وہ مخصوص کر دیں. اور ان کے گھروں میں رہنے میں لوگوں کو اسپیشلٹی یہ دی جائے کہ ان کو ٹریڈیشنل فوڈ سے ان کو ناشتہ دیا جائے، ان کو کھانا دیا جائے، یہ پیکیجز دیے جائیں. تو میرا خیال ہے، میں ذاتی طور پہ میں کہوں گا کہ میں کسی 3 اسٹار یا 5 اسٹار ہوٹل میں رہنے کے بجائے میں ایسی جگہ پہ رہنا پسند کروں گا، کیونکہ میں اپنے بزنس کے سلسلے میں یورپ جاتا ہوں. میں نے عرصہ 7 سال سے ہوٹلز میں رہنا بند کر دیا. میں وہاں پہ بیڈ اینڈ بریک فاسٹ ڈھونڈتا ہوں، مطلب ایسی فیسلٹیز ڈھونڈتا ہوں. بیڈ اینڈ بریک فاسٹ اس فیسلٹی کو کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے بیچ میں ایک کمرہ وقف کر دیا ہوا ہے مہمانوں کے لیے، جس کی وہ پیمنٹ لیتے ہیں. وہ ان کو بیڈ دیتے ہیں، ایک کمفرٹیبل بیڈ، ایک کمفرٹیبل اٹیچ ٹوائلٹ، اور اس کو ٹریڈیشنل اپنے ناشتہ دیتے ہیں یا اس کی چوائس کے مطابق ناشتہ دیتے ہیں. وہ باقاعدہ ایک مینیو دیتے ہیں آپ کو، آن لائن ان کا مینیو ہوتا ہے. میرا خیال ہے اگر ایسا ٹرینڈ ڈالا جائے، لوگوں کی خوشحالی میں یہ اہم کردار ادا کرے گا. لوکل آپ کے کہوے، لوکل آپ کی فوڈز جو دم توڑ رہی ہیں، لوگ کہتے ہیں ماڈرنزم کی طرف جائیں، ہم بریڈ کا ناشتہ کریں، ہم یہ کھائیں وہ کھائیں. وہ لوکل آپ کی فوڈ، فارنرز آئیں گے، فارنرز مین نیچے پاکستان سے لوگ آئیں، وہ خواہش کا اظہار کریں گے آپ کی یہ انڈسٹری، یہ دم توڑتی جو چیزیں ہیں، روایات، یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گی. اسی گلی میں آپ ٹریڈیشنل جو آپ کی ہینڈی کرافٹس ہیں اس کا ایک چھوٹا سا آؤٹ لیٹ بنا دیں، تھوڑا سا سبسڈائز ریٹ پہ، مناسب ریٹس پہ، کہ لوگ وہاں سے شاپنگ بھی کریں. مطلب ایسا یہ اس کی ایک مطلب اس میں 5-7 چیزیں اور ایڈیشن کی جا سکتی ہیں. مطلب آپ یہ ایک ایسا انوائرمنٹ بنا دیں، اس کو لوگ کاپی کرنا شروع کر دیں گے. جیسے کہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا لاہور میں، کراچی میں کچھ پینٹس کمپنی نے یا کچھ آرٹس میں پڑھنے والے نوجوان اسٹوڈنٹس نے دیواروں پہ پینٹس کرنے شروع کر دیے. مطلب پینٹس کمپنی نے اپنے پینٹس بیچنے کے لیے ایڈورٹیزمنٹ پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو بلایا کہ جی آپ یہ دیواریں ہیں، یہ بدنما لگتی ہیں. انڈیا میں بھی ایسا ہوا، اٹلی، اسپین میں بھی میں نے دیکھا. تو وہ ٹورسٹ اٹریکشن بن گئی. مطلب ان کو ایک تھیم دیا گیا، یہ نہیں کہ دیوار پہ آپ یہ وائٹ کر دیں، یہاں پہ آپ پنک کر دیں، یہاں پہ آپ بلو کر دیں. ان کو ایک تھیم دیا گیا کہ آپ یہاں پہ یہ پکچر بنائیں، یہاں پہ یہ پکچر بنائیں گے. ان کا کمپٹیشن کروایا گیا ان اسٹوڈنٹس کا. اس کے نتیجے میں آرٹ کا ایک شاہکار سامنے آ گیا. بالکل وہ آرٹ کا شاہکار دیکھنے خواہ مخواہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن بن گئی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح مطلب آپ یہاں پہ ٹورسٹ اٹریکشن اس صورت میں بنائیں کہ ایک اسٹریٹ کو سلیکٹ کر کے اس پہ پلانٹیشن، ایک مخصوص پلانٹیشن ہو، اس اسٹریٹ میں مخصوص انوائرمنٹ ہو، اس کو آپ سیکیور کریں لوکل پولیس چوکی کو انوالو کر کے، جو ایک بندہ وہاں پہ رات کو اپوائنٹ کریں فار دا سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پرپزز، کہ لوگ وہاں پہ رہنے میں خوف محسوس نہ کریں. تو مطلب ایک ایسی چیز اگر کامیابی سے منظر عام پہ یہاں پہ آ گئی، آن گراؤنڈ آ گئی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے علاقے میں ایک ٹرینڈ چل پڑے گا، کیونکہ لوگوں کو اس میں فائنینشیل ایک بینیفٹ نظر آئے گا. آپ اس کی بھلے 4,000-5,000 روپے ایک نائٹ کا اسٹے کا آپ رکھیں، تو لوگ بہت سارے، تھوڑے پیسے نہیں ہیں، ایک سیزن اچھا لگے لوگوں کا. تو مقصد ٹورزم کے حوالے سے اور فلوری کلچر کے حوالے سے، یہ دونوں چیزوں کے حوالے سے یہ جو آئیڈیا ہے یہ بہترین ورک کرے گا. دونوں چیزیں پروموٹ ہوں گی. اس کے پیرالل آپ کے لوکل فوڈز ہیں، لوکل کیا جات ہیں، ہینڈی کرافٹس ہیں، ان کو پروموشن ملے گی، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو پروموشن ہوگی. بہت زبردست حافظ صاحب. ظاہر ہے آپ کا جو تجربہ ہے اس بنیاد پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے.
سوس پاشنت سو ٹرکانت سو پروجنت جلتے مختلف گامر مس انی پروگرامی تھمس انا قسم پروگرامی ٹرکوکی سوس خواہش بینت تو آن کو یوٹیوب پر اسی چینل ہن انا سے کو لولو بٹن کھن سبسکرائب تھی گت تو اور پار بے چنی گھنٹی کے نشان ہن ایگا کٹٹ تھی گت تو انا قسم کے پروگرامی ہن سوٹ وقتاً فوقتاً جو ہی مس چینل اپلوڈ تھی اس تو سوٹ نوٹیفیکیشن وائی اور سوس اے پروگرامی ٹرکات کنجوسی نہ تھا پروگرام ٹرکانت تو کمت انے سبسکرائب تھی گت تو مختلف دشوٹ اسے موریے اسے کے دش بیا کیو ای ملی تصویری ملی ہینشی مشوٹ تریجن تو سٹ بویتن سوس انو چینل سبسکرائب تھا یہ جو